اچھا، جب ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ علمی کتابیں، اب ظاہر ہے ایک عام مسلمان کے لیے تو ناممکن ہے، زیادہ تر سواد اعظم کے لیے، کہ وہ تمام کتابیں چھان پھٹک کے کسی نتیجے پر پہنچے۔ اب وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو فالو کرے گا۔ جو نقاد ہیں آپ کے، یا اس پوائنٹ آف ویو کو کہ ایک اپوزٹ رائے دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کچھ بھی کتابوں کو دیکھ کر جو بھی شخص انٹرپریٹیشن دے گا وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہی ہوگی، وہ اس کو فقہ کہہ لے، اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ لے، اسکول آف تھاٹ کہہ لے، تو وہ جو 4 بیسک سنی اسکول آف تھاٹس ہیں ان سے ہٹ جائے گا، یا انہی میں سے کسی کی تشریح کر رہا ہوگا۔ تو علمی کتابی تو پھر بھی نہیں ہوگا، وہ پھر بھی کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہوگا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی ان کی، میں سمجھتا ہوں، سمجھ کی کمی ہے۔ 2+2=4 اگر یہ کسی میتھمیٹیشین کی بک میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، اور میں اسے کوٹ کرتا ہوں، تو یہ میں اس کی تقلید کہاں سے کر رہا ہوں؟ میں تو ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں واضح لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد بھی، یعنی دعا میں تجھی کو پکاریں گے۔ ایک تو ظاہری اس باب میں مدد ہے، وہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لیکن ایک ہے دعا میں پکارنا، وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جس کے لیے مجھے امام حنیفہ، امام شافعی، یا امام احمد بن حنبل، یا امام مالک رحمہ اللہ اجمعین، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، یعنی ان کے نہ تو کسی واٹس ایپ نمبر کی ضرورت ہے، نہ ان کی کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ ان اماموں سے پہلے بھی تو مسلمان تھے، وہ سب سے بہترین مسلمان تھے، ان کے پاس کیا ان کے فتاوی جات موجود تھے، یا ان کے پاس وہی علم تھا جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے صحابہ کو دیا، اور وہ ہم تک پہنچا قرآن کی شکل میں؟ اگر آپ عقائد کے اوپر بات کریں، فقہی مسائل تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، قرآن اپنے عقائد کے اندر بالکل واضح ہے۔ قرآن ان لوگوں کو سمجھ آیا جنہیں عربی لکھنا بھی نہیں آتی تھی، صرف ان کی مادری زبان تھی۔ اچھا، بس اسی کو آپ سمجھ لیں کہ آج بھی اگر ہم قرآن کو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیں جو ان کی اپنی زبان ہے، پھر علماء بیچ میں سے نکل جائیں، اور یہ کام علماء خود کر چکے ہیں۔ علماء نے اپنے لیے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اپنے پرسنل نوٹس نہیں بنائے، بلکہ انہوں نے عوام کے لیے ٹرانسلیٹ کیا، قرآن کو بھی، احادیث کی بکس کو بھی اس لینگویج میں کیا جو یہاں کے لوگوں کی نیٹو لینگویج تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے، کتابیں بیچنے کے لیے کیا، ہم حسن ظن رکھتے ہیں۔ ہاں، تو اب آگے چلیں نا جی، اب آگے چلیں نا اس سے، اب یعنی اس کو کہتے ہیں وہ پچ تو نہ کھودیں، آگے چلیں۔ یہ کس لیے کیا انہوں نے؟ لیکن وہ ایک دوسرے کے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرتا، وہ نہ کریں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل جو بھی آئے گا نا، ہم اسے کہیں گے ہم تیرے بابے کا ترجمہ تجھے پیش کرتے ہیں۔ چھوڑ، ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، تیرا واسطہ ایک انجینئر سے پڑھا ہے، کسی جاہل سے نہیں پڑھا۔ میں تو بالکل سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں، پرابلم اینڈ پہ نہیں۔ تو بریلوی ہے، چھوڑ دے کسی نے کیا ترجمہ کیا، تو بتا تو کس کو مانتا ہے؟ جی میں حمزہ بریلوی کو۔ آ جا پھر پڑھ ترجمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا پرفیکٹ ترجمہ کیا ہے، انہوں نے مستقبل اور حال کو دونوں کو کور کیا، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ تھا۔ ویسے اس کا ترجمہ بنتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہیں گے۔ عربی میں 2 ٹینس ہیں، فیوچر اور جو پریزنٹ، اس کو ایک ہی صیغہ کور کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو دعا بھی بنا دیا، 3 چیزیں سمو دیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب اگر خود بابوں کو پکارتے رہے تو ہم کہیں گے کہ حضرت قرآن میں تو آپ نے یہ ترجمہ کیا ہوا تھا، ہم آپ کے ترجمے کو مانیں جو قرآن آپ نے ہماری نیٹو لینگویج میں کنورٹ کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کرام کے اندر یہ بجلی کہاں سے آئی تھی کہ ان کی نیٹو لینگویج میں قرآن تھا، انہوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ کے رکھ دیا۔ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہماری نیٹو لینگویج میں قرآن اور سنت کو کیا، ہم نے ان کے علم سے استفادہ کر کے بریلویت اور دیوبندیت کو الٹ دیا، وہابیت کو الٹ دیا، رافضیت کو الٹ دیا، اللہ کے فضل سے۔